بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایفریزمس کی سیریز چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایفریزم 1 سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور زندگی رہی تو ایفریزم نمبر 292 تک جائیں گے اور میں اس کو اردو میں ڈیفائن کروں گا۔ اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے آرگن آف میڈیسن ایفریزم نمبر 5۔ تو اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اردو میں پہلے ترجمہ سمجھاؤں گا، پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو میں کھول کے سامنے رکھ دوں۔ بیماری کو اس کی مکمل صورت میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام علامات جمع کی جانی چاہیے، وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا موجودہ ہو یا پرانی ہو۔ یہ آپ کو کیس ٹیکنگ کا وہ پہلو سمجھا رہا ہے ہومیوپیتھک میں ہنی من، جو آپ لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھائیں۔ اس کے علاوہ مریض کی جسمانی بناوٹ، عادات، پیشہ اور طرز زندگی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ بیماری کی مکمل طور پر سمجھا جا سکے، بیماری کو مکمل طور پر سمجھا جا سکے اور اس کی صحیح دوائی منتخب کی جا سکے۔ اب اس میں آپ نے آسان الفاظوں میں نے اس کو ترجمہ کر دیا۔ اب اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اس میں ہنی من ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس پیراگراف میں ہنی من نے کیا سمجھایا اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈاکٹرز اس کو پتہ تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ ہومیوپیتھک کو سیکھیں گے اور وہ کس اصولوں پہ عمل کریں گے تو وہ ٹھیک جگہ پہ جائیں گے۔ تو اس میں پہلا جو اس نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے وہ کیا سمجھائی ہے؟ وہ یہ سمجھائی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ پیشنٹ آ کے آپ کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا مجھے بخار ہے، مجھے کھانسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف بخار اور کھانسی کو آپ نے نہیں سننا، مطلب اس کی جو موجودہ علامات ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہ پہلا اس کا پیراگراف کا ایک جو حصہ اس نے بیان کیا ہے، مریض کی جو موجودہ علامات ہے وہ بخار کھانسی نہیں ہے کہ صرف بخار کھانسی کو دیکھ کے ہم سمجھ جائیں کہ اس کی میڈیسن یہ۔ ہمارے یہاں اب جو لوگ جو صرف بیماری کے نام پہ فوراً سے میڈیسن دے دیتے ہیں وہ ہومیوپیتھک نہیں ہے اور نہ وہ کیس ٹیکنگ ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کھانسی اور بخار کے نام پہ یا کسی بیماری کے نام پہ آپ نے دوائی نہیں دینی۔ آگے وہ سمجھاتا ہے، مثال دیتا ہے آپ کو کہ مریض جیسے آیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، کھانسی ہے، تو یہ مکمل اس کی پکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سیکنڈ وہ کہتا ہے ذہنی اور جسمانی علامات دونوں کو لینا ہے آپ نے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ لوگوں کے سارے سوال کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو آپ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو مائنڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، مائنڈ تھیراپیز یا مائنڈ کے سمٹمز لے کے صرف علاج کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بولتا ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ ایک جا کے فزیکلز پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ایک کہتا ہے نہیں جی میں تو صرف اس کا سر نیچے دیکھتا ہوں اور یا اس کو میں اس طرح اداس بیٹھا دیکھتا ہوں تو میں اس کو میڈیسن دیتا ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک یہ ہے جو بتا رہا۔ وہ کہتا ہے صرف ذہنی علامات نہیں ضروری اور صرف جسمانی علامات بھی ضروری نہیں ہے، دونوں کو ملانا ہے۔ دونوں میں آپ نے وہ سمٹمز لینے ہیں جو اس کے ریئل ہونے چاہیے، ان کامن ہونے چاہیے، جو اسٹرائکنگ ہونے چاہیے، اور جو ہماری بکس میں لکھے ہوں، جو ہماری میڈیسنز میں پروف ہوئی ہوں، وہ سمٹمز لینے ہیں۔ یہ اردو کا دیکھیں، یہ فریزمز تو آپ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔
آپ بھی بیان کر سکتے ہیں اور بولیں گے اس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک عام سی زبان لکھی، لیکن اس کو کھول کے رکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ذہنی سمٹمز بھی لینے ہیں، اس کی فیلنگز بھی لینی ہے، اس بیماری میں وہ آیا، بخار اس کو ہوا تو اس کی ذہنی علامات کیا ظاہر ہوئی، اس کی فیلنگز کیا ہو رہی ہیں، اس کو بھی نوٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اس کی جسم میں اگر درد ہو رہی ہے بخار کی وجہ سے تو کہاں درد محسوس ہو رہی ہے وہ بھی نوٹ کرنا ہے۔ تو یہاں جا کے دونوں مل گئے، جو مائنڈ پہ کام کرنے والے وہ بھی مل گئے، فزیکل پہ کام کرنے والے وہ بھی مل گئے۔ تو یہ دونوں اگر مل کے کام کریں گے تو ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہوگا۔ اپنی اپنی مسجدیں نہ بنائیں کہ وہ کہہ رہا میں نے اپنی مسجد میں جانا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی مسجد میں جانا ہے، حالانکہ مسجد ایک ہی ہے، چیزیں ایک ہی ہیں، قانون ایک ہی ہے، علم ایک ہی ہے، جو اصول بنائے گئے وہ سب کے لیے ایک جیسے بنائے گئے۔ تو لہٰذا آپ نے مریض کی جسمانی علامات اور اس کی ذہنی علامات دونوں کو ملا کے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مریض کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے آگے بیان کر دیا مثال کے طور پہ، اب ذہنی علامات تو آپ کو پتہ ہے کہ مریض کہے گا کہ جی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے فیلنگز آ رہی ہیں، مجھے موت کا خوف ہو رہا ہے، یہ اس کی ذہنی علامات ہیں۔ اچھا، جسمانی علامات کیا؟ جسم میں درد ہو رہی ہے، جی مجھے بس یہ اس جگہ پہ زیادہ درد محسوس ہو رہی ہے، یا مجھے بخار کی وجہ سے پسینہ کم آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، یہ فزیکل علامات ہیں، یہ بھی لینی ہے، دونوں لینی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، اگلی بات کرتا ہے، پرانے امراض لازمی پوچھنے ہیں آپ نے۔ اب پرانے امراض کیا ہیں؟ اس سے مراد پاسٹ ہسٹری۔ ہم فوکس اس لیے کہتے ہیں کہ پیشنٹ سے جب آپ کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کئی بچپن میں یا آپ کو جوانی میں کوئی ایسی بیماری رہی ہو جس کو جو بگڑ گئی ہو، یا آپ نے کوئی ایسی میڈیسنز کھائی ہو جس سے وہ فوراً دب گئی ہو اور اس کے بعد یہ بیماری آئی ہو، یہ اس کی پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے۔ تو لازمی پاسٹ ہسٹری ہانی من کہتا ہے لیں۔ اگر ایک بندہ ہے اس کو زندگی میں کبھی ٹی بی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، یا بچپن میں اس کو استما ہوا ہے اور وہ استما کو اس نے ٹریٹ کیا ہے اسٹیرائڈ سے، اس نے کوئی اینٹی الرجیز لے کے اس کو دبا دیا ہے، یا اسٹیرائڈ لے کے اس کو دبا دیا، تو وہ ایک الرجیز کی فارم میں وہ بیماری آ گئی ہے، اس کو اسکن الرجیز شروع ہو گئی ہیں، وہ آپ کے پاس آیا ہے اسکن الرجیز کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری اسکن الرجیز ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو آپ نے یہ سوچنا نہیں کہ یہ اسکن الرجی کا میں نے علاج کرنا ہے، آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ اسکن الرجی اس کی کس فیکٹر کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس کی پاسٹ میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہوئی، پھر اس سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایسی میڈیسن ایسا کچھ تو نہیں لیا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ سپریشن ہو گئی، اس نے اس بیماری کو دبا دیا، اس نے جو میڈیسنز لی اس نے اس کو دبا دیا، اندر لے گئی، اور اس نے اس کو ایرپشنز جو ہیں اس کی باڈی پہ دانے کی صورت میں اسکن خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پاسٹ ہسٹری یہ ہے، تو آپ نے اس کی پاسٹ ہسٹری کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہنی من کہہ رہے ہیں۔ اب وہ آگے کہتا ہے جسمانی بناوٹ، کہ ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، اس کی جسمانی بناوٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی لیکچرز دیے جس میں ہومیوپیتھک پرسنالٹیز اور ہیومن پرسنالٹیز کو میں نے ڈسکس کیا ہوا، آپ اس میں کمپیئر کیا ہوا، بتایا ہوا ہے کہ پیشنٹ آئے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ جیسے میں اس میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ آیا بہت ہیوی سا آپ کے سامنے فزیک لے کے آیا، تو آپ کے ایک دم ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ کلکریا کارب ہو سکتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کی فزیک کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ایک آیا ٹال، لمبا، پتلا، آرسینک بھی ہو سکتا ہے، فاسفورس بھی ہو سکتا ہے، اور میڈیسنس بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت ڈیسیجن لیں گے آپ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے دیکھا موٹا، ہمارے ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں موٹا بندہ آیا تو موٹے بندے میں 2-3 بھی میڈیسنز ہی آتی، گریفائٹس آتی ہے، یا پلسٹیلا آتی ہے، یا آپ کا کلکریا کارب آتی، چلو جی دے دو، کیونکہ بھائی میں نے دیکھا موٹا تھا۔ اب وہ موٹا کیوں تھا؟ آیا وہ بچپن میں ہی ہیلدی پیدا ہوا تھا، بچپن میں ہی موٹا تھا، یا کسی بیماری کی وجہ سے موٹا ہوا؟
یہ ہے کیس ٹیکنگ، یہ ہے ہانیمن، یہ ہے ہانیمن نے بتایا کہ فریزر نمبر 5 میں یہ چیزیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو گے اور اس کے مطابق آپ نے کیس ٹیکنگ کرنی ہے، عین غین میم نون کے مطابق نہیں کرنی ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے بس اسے بتا دیا، وہ جو بتا رہا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی تم کیس ٹیکنگ کر رہے ہو تم نے کہاں سے سیکھی ہے، اس کا کوئی ریفرنس دو ہمیں۔ اگر وہ کہے گا کہ اس کا ریفرنس یہ ہانیمن نے، جیسے مجھ سے آپ پوچھیں گے جی آپ یہ جو بات اتنی کر رہے ہیں اس کا ریفرنس کیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایفریزم نمبر 5 میں ہانیمن نے یہ بتا دیا۔ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، آپ انگلش میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو آپ جائیں انگلش میں اس کو پڑھیں اور اس کو پورا انگلش میں ڈیفائن کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ کی اگر انگلش اچھی نہیں ہے، آپ اردو زبان بولتے ہیں، آپ کے ایٹماسفیئر میں پیشنٹ بھی اردو آتے ہیں، تو آپ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بھائی یہ ایسے 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 یہ ہے، تو اس کی فزیک لازمی دیکھنی ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، اس کے چہرے کا رخ کیسا ہے، یہ سارا ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنز جب پروو ہوئی تھی، جن پیشنٹس پہ پروو ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا ہے کہ کلکریا کار موٹا ہوگا، اس طرح ہوگا، تلتلا ہوگا، سر پہ پسینہ آئے گا، یہ سب بتایا گیا، فزیکل بھی بتایا گیا اس، تو اس میں ایزی ہو جائے گا آپ کو میڈیسن کو ڈیسائیڈ کرنا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں، اس کو مس نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، نہیں ہے تو لکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی انسان عقل کل نہیں ہے کہ جی وہ اس کے دماغ میں سب چیزیں فیڈ ہوتی جا رہی ہیں، آنکھیں بند کر کے سب بیان کر رہا ہے۔ اب میں بھی اکثر کوئی چیزیں بھول جاتا ہوں تو میرے سامنے کاغذ پڑا ہوتا ہے، میں اس پہ دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ساری آپ نے نوٹ کرنی ہے، لکھنی ہے، اور پھر کبھی نہیں کسی کو کہنا ہے، کبھی کسی کے پاس جا کے محتاج نہیں ہونا کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے کیس ٹیکنگ سکھائیں۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بار بار یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی سیکھو سیکھو سیکھو، یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ایک بک لے لو، آپ آرگن آف میڈیسن لے لیں، آرگن آف میڈیسن انگلش میں لے لیں اور اردو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو اس سے ویریفائی کرتے جائیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاتے جائیں اور اپنے پیشنٹس کو ٹھیک کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جسمانی بناوٹ بھی آپ کو سمجھ آ گئی، اب وہ کہتا ہے عادات، ہیبٹس، لائف سٹائل۔ وہ کہتا ہے آپ کی جو عادات ہیں، ہیبٹس ہیں، لائف سٹائل ہے، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس، مختصر میں درد ہے جی، بخار ہے، تو آپ اس کو پوچھتے ہو کہ بھئی آپ کی عادات کیا ہے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے، میں جاگتا رہتا ہوں، یہ اس کی عادت ہے۔ اس سے پوچھیں گے بیماری سے پہلے تھی یا بعد میں تھی؟ تو کہے گا ڈاکٹر صاحب میں پہلے بھی ایسے کرتا تھا، تو اس کا مطلب وہ کاز اور فیکٹر ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ نے دور کرنا ہے۔ اسی طرح اس کی عادات ہے، مثال کے طور پہ ٹھنڈے پانی میں رہتا ہے، کوئی گرم پانی سے نہاتے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ گرم جگہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اگلا وہ کیا ہے؟ آکوپیشن، پیشہ۔ وہ پیشہ کیا ہے؟ وہ کون سا کام کرتا ہے؟ وہ سارا دن بیٹھنے کا کام کرتا ہے، وہ سارا دن فزیکل کام کرتا ہے، پسینے نکالتا ہے، یا ایسا کام کرتا ہے جس میں وہ تھک جاتا ہے، جس سے اس کی بیماری ایگریویٹ ہو سکتی، بڑھ سکتی۔ یہ چیزیں بھی آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ تو پیشہ بھی ہو گیا، عادات بھی ہوگی، اس کے لائف سٹائل، وہ زندگی کیسے گزارتا ہے؟ وہ سارا دن کافی پیتا رہتا ہے، سارا دن سگریٹ پیتا رہتا ہے، سارا دن وہ چائے پہ چائے پیتا رہتا ہے، وہ چینی پہ چینی چڑھائی جا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت موٹا ہے، اور آپ اس کو کلکریا کار دے رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کو جو شوگر ہوئی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ فیٹی لیورز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے موٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کاز کیا ہے، اس کاز کو بھی سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہانیمن نے سب بتا دیا، پیشہ بھی بتا دیا۔ اب وہ پیشہ کیا ہے؟ پیشہ کئی لوگ بیچارے سارے دن کھڑا رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، پولیس والے ہوں گے، فوجی ہوں گے، بیچارے سارا دن اسٹریٹ فارورڈ کھڑے رہتے ہیں، ان کو بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں، کسی کو کمر کی درد ہو سکتی ہے، کسی کو ٹانگوں میں درد ہو سکتی ہے، کسی کو مسلس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا تو ہم نے ٹوٹیلٹی لینی ہے، پھر ان کو سب کو ملانا ہے، سب کو مکس کرنا ہے۔ جب آپ سب کو مکس کریں گے تو پھر اس کی ایک مکمل کی پکچر آ جائے گی، اس بیماری کو آپ سمجھ جائیں گے
کہ اس بندے کو بخار کیوں ہوا، اس کو کھانسی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے فزیکل سمٹمز کیا تھے، اس کے ذہنی سمٹمز کیا تھے، اس کے پیشے کی وجہ سے تو اس کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو دوائی دیں گے، اگر ہم دوائی دینے کے بعد اس کی وہ فیکٹرز کو دور نہیں کریں گے جو ہانی من نے اس سے پہلے ایفریزمس میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا آپ نے صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے دوائی دے دی، اس کا یہ کام بھی ہے کہ اس کی وہ چیزوں کو دور کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس پہ پرہیز کرو، ایسے کرو ایسے کرو۔ یہ دیکھیں نا کتنا زبردست وے میں ہم چل رہے ہیں، کتنے زبردست طریقے سے ہنی من نے ہمیں سمجھایا، سٹیپ بائی سٹیپ فنگر ٹپس پہ وہ سمجھا رہا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کئی ڈاکٹرز ہیں وہ ایک دم سے ٹھک شروع ہو جاتے ہیں، ایفریزم نمبر 153 سے لے کے 183 تک یہ بیان کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم پہلے ایفریزم سے سٹارٹ ہوئے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب پہلے ایفریزم سے میں نے پہلے بھی پڑھے، لیکن میں پہلے ایفریزم سے جب سٹارٹ ہوا تو مجھے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے بھی سمجھ آتی تھی، وہ ایک لیول دوسرا تھا جس لیول پہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح مجھے فنگر ٹپس پہ ہر چیز سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے پہلی قسط، دوسری قسط، تیسری قسط، مجھے پتہ ہے کہ دوسری قسط میں کیا ہوا ہے تو میں تیسری قسط میں آگے لے کے چلوں گا۔ جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہوں گے پہلی قسط ہوگی ختم ہو گئی، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے اچھا جی پچھلی قسط میں کیا ہوا تھا، آپ بتاتے ہیں یہ ہوا تھا، اچھا چلیے اگلی قسط چل رہی ہے، اگلی قسط میں کیا ہوگا وہ آپ سنیں گے، پھر آپ آگے چلتے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے پڑھائی کا، یہ طریقہ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا، اور اس طرح انسان کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، کنفیوژن اس میں پیدا نہیں ہو رہی، آسانی پیدا ہو رہی۔ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ آپ آسانی والا راستہ اختیار کرو پہلے، تو یہ میں آسانی والا راستہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں جی، جس کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھے، جس کو نہیں سمجھ آتی نہ سنے۔ یقین کریں گے یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ، یہ چھپا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا، آپ لوگ کوئی بھی نہیں پڑھتے اور کوئی پڑھائے گا بھی نہیں آپ۔ تو مجھے آپ لوگوں سے کوئی تمغہ نہیں لینا، یہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اس کا میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، یہ آپ لوگوں پہ کوئی کسی قسم کا احسان نہیں ہے، یہ ایک نیکی ہے، اس کا اجر میں نے اپنے رب سے لینا ہے کہ میں جو علم میں نے سیکھا اور میں سیکھ رہا ہوں وہ میں صحیح طریقے تک خود بھی اپنے پیشنٹس پہ اپلائی کر رہا ہوں اور صحیح طریقے تک آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس ختم ہو گئی بات، مجھے کون سا آپ لوگوں سے تمغہ لینا ہے، جو مرضی آپ کہیں، صحیح کہیں غلط کہیں، میں آپ لوگوں سے احسان تو نہیں کر رہا کہ میں آپ لوگوں سے احسان کا بدلہ لوں، میں صرف نیکی کر رہا ہوں اور اس کا مجھے پتہ ہے میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، آپ لوگوں سے نہیں لینا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تھا ایفریزم نمبر 5۔ اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو تھوڑی سی تلخ بھی ہوں گی، تھوڑی سی سچی بھی ہوں گی۔ سچ تلخ ہوتا ہے، اس لیے سچ سننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو سنیں، سچ کو سنیں اور کوشش کریں اپنا قبلہ درست کریں، کوشش کریں۔ ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابھی بھی آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے۔ آپ زندگی میں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ڈس ہارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ڈس ہارٹ ہو چکے ہوئے ہیں، انہیں اپنے اس تھیراپی پہ یقین ہی نہیں رہا، کیوں نہیں رہا؟ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، وجہیں، وہ ساتھ ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔